الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو شعائر اللہ میں سے ایک ایسے مقام کی فضیلت اور تعریف کے بارے میں ہوگی جو مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل قدر اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی قوم اور اس کی آنے والی نسل، آنے والے نوجوان اپنی تاریخ سے آشنا ہوں اور وہ خاص مقامات اور وہ خاص شاعر جن کی ان کے دین میں، اسلام میں ایک خاص اہمیت ہے، وہ اس سے آگاہ بھی ہوں اور اس کی قدر و منزلت کو جانتے بھی ہوں اور دل میں اس کا ادب اور احترام بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کیونکہ دشمن جب بھی کسی قوم کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے تو وہ صرف افراد کو قتل نہیں کرتا، صرف ان کے نوجوانوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ دشمن کی چالوں میں سے ایک بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل دشمن کی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیتے، ان کو ان کے آباء و اجداد کے بہادری کے واقعات، ان کی وہ مقامات ان کی تاریخ کے یا ان کی آباء و اجداد کے جو ان کے دین میں خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، دشمن انہی مقامات کو مسخ کر کے یا ان کی حیت کو بدل کے یا ان کے متعلق جو فضائل و مناقب ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے آنے والی نسلوں کے دلوں سے ان کے احترام کو نکال دیتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم
جو کبھی ان مقامات کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنی تاریخ سے ناشنا ہو جاتے ہیں اور اس مقام کی فضیلت اور اہمیت ان کے دلوں سے نکال دی جاتی ہے، تو دشمن اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہم ان مقدس مقامات کے بارے میں کوئی بھی زبان درازی کریں، کوئی بھی توہین کریں یا ان مقامات کو مسخ کر دیں، تو ہمارے مخالف کوئی آواز اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قوم اپنی تاریخ سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں سے جس طرح ہمارے اسلاف کے وہ کارہائے نمایاں جن پر آج تک ہم اور ہمارے آباء و اجداد فخر کرتے چلے آئے ہیں، اب آنے والی نسلیں شاید کہ وہ آہستہ آہستہ ان کارہائے نمایاں کو یا بھول جائیں گی یا ان کی تاریخ میں کچھ اور ہیروز جو ہے وہ شامل کر دیے جائیں گے۔ بہرحال ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ تو ایک بہت خاص مقام کی جانب ہے کہ جس کی قدر و منزلت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، اور وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے انسانوں کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر جس گھر کو تعمیر کیا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، اور اس کو کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم بیت اللہ کی تاریخ، بیت اللہ کی اہمیت، بیت اللہ کی فضیلت کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں، اب وہ ان باتوں سے آشنا ہوں گے تو یقیناً ان کے جب علم میں اضافہ ہوگا تو عبادت کی حلاوت زیادہ محسوس ہوگی، اور حج کی مناسبت سے ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی ان واقعات کو سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث میں اس بات کی وضاحت تو موجود نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات کے اندر یہ بات درج کی گئی ہے کہ سب سے پہلے اسی مقام مکہ کی اسی جگہ پر بیت اللہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے یہ بات تو واضح ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سیلاب آیا تو ایک دفعہ ساری انسانیت جو ہے وہ ڈبو دی گئی، سوائے ان کے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اسی طرح گاہے بگاہے حالات و واقعات اور قدرتی آفات کے پیش نظر بیت اللہ جو ہے اس کی بنیادیں تو موجود رہیں، لیکن اس کا اوپر کی جو عمارت کا ڈھانچہ تھا وہ منہدم ہو گیا۔ چنانچہ دوبارہ جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا، میں جب یہ تاریخ پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی پیاری بات میرے علم میں آئی، آج سے پہلے نہیں تھی، تو آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ بنی اسرائیلی روایت میں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، لیکن لکھتے ہیں کہ اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا اپنے بیٹے کا، یہ اس مناسبت سے رکھا کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے تو دعا کے آخر میں کہتے تھے اسماعیل، سن لے میری پکار اے اللہ۔ ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، جس طرح کہ اسرائیل ہے تو اسرائیل یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے عبرانی زبان میں مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ ایل اللہ اور اسرا کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندے کو، تو اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹے کے لیے ربی حب لی من الصالحین، جب بھی بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے تو آخر میں جس طرح ہم آمین کہتے ہیں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے اے اللہ میری پکار سن لے۔ تو جب اللہ نے سن لی اور یہ بیٹا عطا کر دیا تو انہی الفاظ کو جوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھ دیا اسماعیل۔
یعنی جس کا مفہوم ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تیسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ وہ تاریخ ہم جانتے ہیں کس طرح اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں، جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے پتھروں کو اٹھایا۔ کوئی اور مزدور نہیں تھا، کوئی اور مستری نہیں تھا، یہ دو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی جو ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حجر اسود ہے، جس کی فضیلت پر میں نے ایک پورا جمعہ آپ کے سامنے رکھا، گوش گزار کیا تھا، حجر اسود اور جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے، جامع ترمذی کی بھی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ایک روایت ہے جس کو محققین نے صحیح کہا ہے کہ یہ دونوں جنت سے بھیجے گئے پتھر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر ان کی روشنی ویسے ہی برقرار رہتی جس طرح کے جنت میں یہ روشن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو یہ روشن کر دیتے۔ جس طرح سورج جو ہے جہاں نکلتا ہے تو روشنی کر دیتا ہے، اس طرح ان کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ پھیل جاتی، لیکن دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ تو مقام ابراہیم جہاں پر آج ہم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں آج ہم 2 رکعت نماز طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر حاجی عمرہ کرنے والے یا طواف کرنے والے وہاں ادا کرتے ہیں، تو وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر جو پتھر رکھا گیا ہے، وہ پتھر جو ہے اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر کرتے تھے، اور وہ پتھر جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ خاصیت، ایک صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت کے تحت، جس طرح آج ہم بینچ وغیرہ رکھتے ہیں، اس طرح وہ بینچ کا کام دیتا تھا۔ جو وہ اوپر ہوتی جاتی تھی دیواریں، تو وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اونچا اٹھتا چلا جاتا تھا۔ وہ کہتا اتنا اونچا ہاتھ پہنچانا، اور وہاں جنگل بھی عوام میں اس وقت یہ وسائل تو نہیں تھے، تو وہ پتھر جو ہے اس نے یہ کام کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گو جس طرح بناتے ہیں آج کل مستری، وہ پتھر جو ہے اس نے یہ کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد، یہ بھی صرف تعمیر کی باتیں ہم گوش سن لیں، اس کے بعد اس کی فضیلت کی طرف ہم انشاءاللہ آتے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کم و بیش تھوڑی تھوڑی توسیع کے ساتھ 4 مرتبہ جو ہے وہ بیت اللہ کی مختلف تعمیرات جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ کسی نے کوئی حصہ مرمت کروایا، کسی نے کوئی حصہ جو ہے وہ ٹھیک کروایا، اور بالآخر ایک بڑی تعمیر جو کہ ازر 9 جو ہے وہ بیت اللہ کی گئی، اور وہ تعمیر ہے جو قریش مکہ نے جو ہے وہ کی بیت اللہ کو۔ جب سیلاب آیا تو اس کی عمارت جو ہے مکہ میں، جب سیلاب آیا تو اس کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے ساری کو ازر 9 تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قریش مکہ کے جو سردار ہیں وہ اپنی اصل کمائی، یعنی اس میں کوئی زکوٰۃ جس طرح کے صدقات یا غرباء کے لیے نہیں، یہ نہیں، یا جس طرح ہر قوم جو ہے وہ ایک چیریٹی کا الگ سے ایک فنڈ مقرر کر لیتی ہے، نہیں، چیریٹی سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنے جس کو وہ حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ اپنے طور پر حلال جو ہے وہ کمائی سمجھتے تھے، اپنے اصل مال میں سے، یا جس کو میں اگر کاروباری زبان میں کہوں تو راس المال میں سے، راس المال میں سے انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے اپنے اصل مال میں سے کی، اور جو باہر باؤنڈری وال، ایک چھوٹی وال ہم دیکھتے ہیں جسے حتیم کا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت اللہ کے ساتھ جو چھوٹی دیوار ہے،
یہ جو بیت اللہ کے ساتھ حتیم جسے ہم آج کہتے ہیں، یہ چھوٹی جو دیوار ہے یہ کیوں بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری قوم کے پاس اصل رقم جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، ان کے پاس اصل جو ہے وہ پیسے کم ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بیت اللہ کا دروازہ اونچا بنایا گیا ہے یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تیری قوم یہ چاہتی تھی، یعنی اس سے مراد مکے والے، تیری قوم یہ چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں جو بھی داخل ہو وہ ہماری مرضی سے داخل ہو۔ ظاہر ہے جب دروازہ اونچا تھا تو اس کے لیے سیڑھی چاہیے تھی، اور سیڑھی جس کو وہ فراہم کریں گے وہی اس کے اوپر چڑھ سکے گا، اور اگر کوئی چڑھنا چاہے تو اس کو روکنا بھی آسان۔ تو اپنی ایک یعنی کہہ لیں کہ تسلط قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ ان کی مرضی سے ہی کوئی بیت اللہ میں داخل ہو، ان کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہو، انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ اونچا بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی جو ہے اظہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ عائشہ اگر، کیونکہ اس فتح مکہ کے بعد کے یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگ جوک در جوک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور 9 مسلم لوگ تھے، ان کے اندر وہ پختگی جو ہے ابھی نہیں تھی، کیونکہ ایسی چیزوں کا ایک تقدس اور احترام جو ہے وہ حد سے زیادہ جب لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ معاملے تھوڑے حساس ہو جاتے ہیں، تھوڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس بات کو یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے عائشہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تمہاری قوم جو ہے وہ نئی مسلمان ہوئی ہے اور وہ اس بات کو قبول نہیں کر پائیں گے، ابھی اس بات کو وہ ابھی قبول نہیں کر پائیں گے، تو میں کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام فرمائے۔ ایک یہ فرمایا کہ میں یوں کرتا کہ بیت اللہ کی توسیع کر کے حتیم جو ہے اس کو بھی بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر شامل کر لیتا، کیونکہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، جس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں کے اوپر تعمیر کیا تھا، اس بیت اللہ میں حتیم جو ہے وہ بھی اس 4 دیواری کے اندر شامل ہے۔ لیکن قریش مکہ کے پاس رقم جو ہے، پیسے جو ہے وہ ختم ہو گئے، اس لیے وہ مزید اس کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے 4 دیواری جو ہے وہ باؤنڈری چھوٹی کر لی، اور حتیم جو ہے اس کے ارد گرد ایسے ایک چھوٹی سی وال بنا کر یہ شو کر دیا کہ یہ بھی اس کا ہی حصہ ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس رقم نہیں تھی اس لیے وہ اس پر تعمیر نہیں کر سکے۔ لیکن اب وہ چونکہ اس طرح ہی چل رہا تھا، چلتا رہا، لوگوں نے اسی طرح اس کو دیکھا، اسی طرح عمرے کیے، طواف کیے۔ اب نئے مسلمانوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ گرایا جائے اور پھر اس کی توسیع کی جائے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم جو ہے اس کو قبول نہیں کر پائے گی۔ ایک آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ کام کرتا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ نیچے کر دیتا، یعنی زمین کے ساتھ کر دیتا، اور 2 دروازے، پہلے بھی بیت اللہ کے 2 دروازے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں، ایک یہ زمین کے 7 دروازے بالکل یعنی زمین کے متصل اونچے نہیں تھے، نیچے دروازے تھے، اور ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے تھا اور ایک دروازہ جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تھا، آسانی کے لیے، تاکہ انٹرنس اور ہو اور ایگزٹ جو ہے وہ الگ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کام بھی کرتا کہ دروازہ جو ہے وہ نیچے کرتا، اور ایک داخلے کا دروازہ اور ایک نکلنے کا دروازہ جو ہے وہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر، دانائی کے پیش نظر، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکمت کس چیز کا نام ہے۔ بسا اوقات کوئی کام کرنا جائز ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی کام کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن عوام الناس اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ عوام اگر اس کو کام کیا جائے تو عوام جو ہے ان کی طرف سے ایک مخالفت یا ان کی طرف سے ایک خدش کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے بسا اوقات اس کام پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔
بیت اللہ سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم واقعہ میں اس کو بھی، کیونکہ وہ بیت اللہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشنے والا ہے اور مسلمانوں کا اس بات پر یقین کو اور پختہ کر دینے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شاعر کی، دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں، یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے، وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر۔ یہ قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، یہ بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ حجر اسود شاعر اللہ میں سے ہے، یہ آب زمزم شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی یہ اللہ کی منہ بولتی نشانیاں ہیں ہمارے سامنے۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، دل کے اندر اس کا احترام پایا جائے، دل کے اندر اس کا ادب پایا جائے، تو یہ اس کے دل میں پائے جانے والے تقوی کی علامت ہے۔ یہ اس کے اب ادب اپنا اپنا ہوتا ہے، ادب کا سٹائل اپنا اپنا ہوتا ہے، ادب میں غلو جو ہے اس سے بھی بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ادب اور احترام شاعر اللہ کا دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ادب ہی کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے بیت الخلا جب واش روم بناتے ہیں تو بیت الخلا آج کل جو سیٹس ہم رکھتے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ رخ کسی سمت بھی، پشت بھی اور آگے بھی، دونوں طرف سے کسی طرح بھی اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف بنانے سے، واش روم کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ادب اور احترام ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے اس کے اوپر تاریخ کے اندر ایک ہی شخص آیا جس نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورۃ الفیل کے اندر آپ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھ لیں گے، میں اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ اب رہا جس وقت یمن کے اوپر عیسائیوں نے، ایک تاریخ لمبی ہے کیوں انہوں نے وہاں حملہ کیا، بہرحال کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی کسی کو بے گناہی کیوں نہ مروانا ہو، پکڑوانا ہو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ ضرور دائر کرنا پڑتا ہے۔ کسی ایک ملک والے نے جب دوسرے ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم ہی کرنا ہو، لیکن وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بناتا ہے۔ جس طرح وہ شیر اور بکری والی ہم مثال دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ضرور گھڑنی پڑتی ہے عوام الناس کو، رائے عامہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ اب یہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں، 9/11 کا جو واقعہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا، کچھ بنانا پڑا نا آگے حملہ کرنے کے لیے، تو آگے حملہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنیاد بنانی پڑتی۔ تو ابرہہ جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو مورخین نے لکھا، اس نے کہا کہ جس وقت انہوں نے یمن کے اوپر عیسائیوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا، تو ایک بہت بڑے حبشہ کے علاقے سے یہ آئے تھے، تو ایک بہت بڑی اب تجارت تھی جو روم کے مقبوضہ علاقوں میں اور مشرق وسطیٰ میں عرب لوگ جو ہے وہ دو راستوں سے کرتے تھے، ایک بحری راستے سے اور ایک بری راستے سے۔ بحری راستے پر چونکہ عربوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ شاہ ایران کی معاونت جو ہے وہ بھی حاصل تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بحری بیڑا بھیج کر عربوں کی جو سمندری راستے سے تجارت تھی اس کو ختم کیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عربوں کی جو خشکی بری جو تجارت ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد جو ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے، عیسائیت کو فروغ دینا، عیسائیت کو فروغ دینا اور عرب لوگوں کا تجارت جو یہ مشرق وسطیٰ میں تجارت کرتے تھے اور رومی مقبوضہ علاقوں میں جو تجارت کرتے تھے اس کا راستہ کا۔ اس کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ عربوں کے اوپر حملہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے۔ چنانچہ ابرہہ نے اس کے لیے یہ سازش کی کہ اس نے بیت اللہ کی طرح کی ہی ایک عمارت، بیت اللہ کی طرح کی ہی ایک عمارت جو ہے وہ یمن کے اندر اس نے تعمیر کی، اور اس نے یمن میں اس بات کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگ جو حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں
وہ بیت اللہ نہ جائیں، بلکہ یہ عمارت بیت اللہ سے بھی زیادہ بہتر اور بیت اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، چنانچہ لوگ جو ہے وہ اس عمارت کی طرف آئیں۔ اور اس طرح کی اور اشتعال انگیز باتیں جو ہے وہ اس نے کی۔ مورخین نے لکھا کہ اس کی اشتعال انگیز جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عرب جو ہے، ظاہر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت اللہ کا جو ادب اور احترام ہمارے دلوں میں ہے، اب کوئی بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ کینیا میں ایک انہوں نے مجسمہ سا بنا کے حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ویڈیو وائرل ہوئی بڑی، وہ بنائی تو وہ بعد میں اس کو خیر ان کو روک دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وہ کتنا حساس معاملہ۔ تو اسی طرح بیت اللہ کا تقدس عرب لوگوں کے اندر بھی تھا، بلکہ بیت اللہ کی وجہ سے، گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ، بیت اللہ کی وجہ سے 4 مہینے وہ لوگ جو ہیں جو حرمت والے مہینے کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انتقام نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ کوئی جانی دشمن جو ہے اس حرم کو اللہ رب العزت نے امن کا گہوارہ بنا دیا، یہاں پر قتل و غارت کرنا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی پر بندوق لے کر کھڑا ہوتا، یعنی جانی دشمن بھی ہوتا، اور وہ بیت اللہ میں آ کر پناہ لے لیتا تھا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ احترام تھا، یہ بیت اللہ کا ادب اور احترام تھا جو الحمدللہ اس وقت سے چلا رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو ابرہہ نے وہ عمارت بنائی اور وہ اس کو مسلمانوں کو، اس وقت کے جو لوگ تھے عرب جو متولی، ان کو اشتعال دلایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند نوجوانوں نے مشتعل ہو کے، جو کہ ایک فطری بات تھی، اس عمارت کو جو ابرہہ نے بنائی اس کو آگ لگا دی۔ جب اس کو آگ لگا دی تو اس کو ایک بہت بڑا بہانہ جو ہے وہ چاہتا ہی یہ تھا، سو لہذا اس کو یہ بہانہ مل گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس نے خود آگ لگوائی، بہرحال جو بہانہ وہ چاہتا تھا وہ اس کو مل گیا۔ چنانچہ اس نے 60,000 کے لشکر سے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے وہ عزم کیا، اور اس میں وہ ہاتھیوں کی ایک فوج جو ہے، 13 ہاتھی لکھا مورخین نے، وہ اپنے ساتھ لے کر اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ لے کر نکلا، اور راستے میں کچھ قبائل نے ہلکی ہلکی مزاحمت کی، لیکن وہ جو ہے وہ مزاحمت جو ہے ناکام ہوتی گئی۔ خثم قبیلے والوں نے اس کو راستہ بتایا، اپنا ایک مندر جو ہے یہ بچانے کے لیے، یا اپنا ایک بت قدا جو ہے وہ بچانے کے لیے اس کو راستہ بنایا۔ وہ ابو عازم نامی ایک شخص ان کو ساتھ دے دیا، اور یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس نے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا نا مکے کا، وہ جب مر گیا تو مکے والے، اس کی جہاں قبر تھی، مکے والوں کا اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بھی اس کی قبر سے گزرتا تھا اس کو پتھر مار کے گزرتا تھا، جو بھی اس کی قبر سے گزرتا تھا پتھر مار کے۔ قصہ مختصر کہ ابرہہ جو ہے وہ جب مکہ کے کچھ قریب پہنچا تو مکہ سے باہر ایک وادی میں جہاں عبد المطلب جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے 200 اونٹ جو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور بھی مال اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور اس نے پھر اپنا ایک قاصد بھیجا، قاصد بھیج کر اس نے یہ کہا کہ مکے والوں، میں تمہیں تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، تمہارا کوئی مال نہیں لوٹوں گا، میں جو کرنے آیا ہوں مجھے وہ کرنے دو۔ کیا کرنے آیا؟ اس نے کہا جی میں آؤں گا، میں بیت اللہ کو گراؤں گا اور گرا کر میں چلا جاؤں گا۔ اس کو اندازہ تھا کہ بیت اللہ کا گر جانا ہی وہ سب کچھ ختم ہو گیا نا، بیت اللہ گر گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مکے کا تقدس، مکے کا احترام، مکے والوں کی غیرت، مکے والوں کی اہمیت، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو جب بیت اللہ جو گر گیا تو اس نے کہا، لیکن اس نے یہ چال چلی کہ مجھے بیت اللہ گرانے تو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس کے ساتھ پھر مذاکرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو اس وقت کے سب سے بڑے سردار تھے، ان کو جو ہے مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑی ہی ایمان افروز یہ بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب اس کو ملنے کے لیے ابرہہ کو گئے تو ان کا جو ایک وجاہت، جو ایک شخصی، جو ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، جو بڑے اور چودھریوں کی ہوتی ہے اور جو سردار لوگوں کی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر ابرہہ بڑا متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گیا، اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر اس نے عبد المطلب کو ویلکم کیا اور اپنے پاس بٹھایا، اور اس نے کہا کہ بتائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جو میرے تمہارے پاس 200 اونٹ ہے نا، وہ مجھے واپس کر دو۔
تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کی وجاہت کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کی اس بات نے تو مجھے مایوس ہی کر دیا ہے، یعنی میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کوئی بیت اللہ کو بچانے کی بات کریں، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، میں 200 اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، یہ گھر جس کا ہے وہ جانے اور تو جانے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تو جانے، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں وہ بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو اپنے اونٹ لے جا، میں کل صبح جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو وہ لے کر چلے گئے۔ اور پھر جو اس میں دعائیں لکھی گئی ہیں تاریخ کے اندر، یہ بات بڑی قابل غور ہے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ان تمام دعاؤں میں کہیں بھی یہ اسپیشل علماء نے لکھا کہ عبد المطلب نے اور مکے والوں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ چمٹ کر جو دعائیں کی ہیں، ان میں کہیں لات عزا منات کا ذکر نہیں، اللہ کو ہی پکارا۔ اللہ اب نہیں کہا کہ لا، حالانکہ اندر 360 رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب جب ابرہہ سر پہ چڑھا ہے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور 9 سال تک اس واقعے کے 9 سال تک مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے، ابرہہ کے واقعے کے بعد 9 سال تک مکے والوں نے سوائے اللہ کے کسی کا نام ہی نہیں لیا، صرف اللہ کو پکارا۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے پھر کہنے لگتا ہے اللہ تو ہی ہے، اور جب ہم اسے خوشی دیتے ہیں، جب اولاد دے دیتے ہیں، تو پھر بھول جاتا ہے کہ کبھی اللہ کو بھی پکارا تھا، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خوشحالی میں شرک کرتے ہو، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب دعا کرو صرف، تو اس وقت پھر مسجد میں جا کر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو اللہ تو ہی ہے، آگے پیچھے کہتے ہو فلاں بھی دستگیر ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی غریب نواز ہے، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، آگے پیچھے یہ کہتے ہو۔ جب مریض بالکل وینٹیلیٹر پہ آ جاتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے۔ تو جب ابرہہ سر پہ چڑھ گیا تو پھر انہوں نے بھی کہا اللہ تو ہی ہے۔ تو اس نے عبد المطلب نے کہا اے اللہ، ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ وہ تمام مکے والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چلے گئے کہ کوئی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ یقین تھا ان کو بھی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر جو ہوا وہ آج مسلمان قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک پرندہ جو ہے وہ چھوٹا سا پرندہ ابابیل، اس کی بھی وضاحت آج تک کوئی دو ٹوک نہیں ہو سکی مجھے کہ وہ ابابیل کون سا پرندہ ہے۔ واضح طور پر بڑے اقوال ہیں اس کے اندر، بعض کہتے ہیں وہ چھوٹے سے پرندے کو ابابیل کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ کنکریوں کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ بھیجا جس کے چونچ کے اندر کنکریاں تھی۔ وہ کنکریاں کیا تھی؟ وہ بم بھی تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ میزائل ہی تھے۔ وہ جس جگہ پر لگتے تھے، جس کو لگتے تھے، وہ اس کے اندر ایسے دھنس جاتے تھے اور اس کا جسم جو ہے وہ سارا گل سڑ جاتا تھا۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا، وہ بھاگا وہاں سے نکلا، خثرم قبیلے جو ہے پہ جا کر وہ بھی مرا، اور اس کا ہاتھی جو ہے جس پر ابرہہ سوار تھا، جب مکے پر حملہ، کبھی ابابیل نہیں آئے تھے تو مکے پر حملہ کرنے کے لیے جب اس نے اس کو بڑھانا چاہا تو کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس نے اپنا قدم نہیں اٹھایا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیت اللہ جو آج ہمارا قبلہ ہے، یہ بیت اللہ جس کی جانب آج ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ بیت اللہ جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر یہودیوں کے دل توڑ کر اور یہودیوں کو غمگین اور غم زدہ کر کے اور ذلیل و خوار کر کے اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم جاری کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کی خواہش کے مطابق آج کے بعد آپ بیت المقدس کی جانب نہیں بلکہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی نمازیں 17 ماہ تک تقریباً جب آپ مدینے میں بھی گئے ہیں تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسلمان جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے۔
تو یہودیوں کو اندر ہی اندر یہ بڑی خوشی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسا کہ تاریخ میں لکھا کہ بیت المقدس کو جو ہے وہ تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جنات سے بطور خاص ایک بڑی مضبوط تعمیر جو ہے وہ کروائی، تو ان کو اندر ہی اندر خوشی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا، اور یہ بھی اپنی مثال آپ ہے تابعداری اور فرما برداری میں، کہ جیسا کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے کا حکم جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جماعت ہو رہی ہے، اس نے وہیں پر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ذہن پہلے بن چکے تھے نا، ذہنی طور پر لوگ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے، اور آپ کی دل کی خواہش تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو ذہنی طور پر لوگ تھوڑے تیار تھے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو گئی ہے، قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا گیا ہے، مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام جو ہے وہ قبلہ کر دیا گیا ہے۔ تو دوران نماز ہی مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر کے باقیہ 2 رکعت جو ہے وہ روایات میں آتا ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری کی بھی ایک عظیم مثال ہے کہ ادھر حکم نازل ہوتا تھا، ادھر وہ جو ہے وہ سنتے تھے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کس حالت کے اندر ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، اسی حال کے اندر اور اسی حالت کے اندر جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقرر کر دی کہ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کا 1,00,000 نماز کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ یہ فضیلت بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات نشین رکھ لیں، کسی بھی عمل کی، کسی بھی جگہ کی، کسی بھی مقام کی کوئی بندہ فضیلت بیان نہیں کر سکتا، کوئی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے لمبے لمبے فضائل بیان کرتے ہیں نا، وہ سب من گھڑت ہیں۔ فضیلت کسی بھی عمل کی، کسی بھی جگہ کی، کسی بھی مقام کی صرف وہی فضیلت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ بیت اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر، اور جو طواف مسلمان کرتے ہیں اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طواف ایسے ہی ہے، اس کا اتنا ہی ثواب ہے، اس کا اتنا ہی درجہ ہے جیسے کوئی مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے جب کوئی مسلمان طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کی طرح۔ لیکن فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ نماز میں تم گفتگو نہیں کر سکتے، اور طواف میں انسان گفتگو کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا گفتگو احتیاط سے کیا کرو، محتاط، تم اللہ کے سامنے چکر لگا رہے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے دوران طواف ذرا احتیاط سے گفتگو کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کیا کرو دوران طواف، کوئی فضول بات، کوئی غلط بات جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب کوئی بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک قدم اٹھتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، دوسرا قدم اٹھتا ہے 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، پھر قدم اٹھتا ہے اللہ رب العزت 10 درجے اس کو جنت میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ بیت اللہ کی فضیلت۔ کچھ فضائل جو معروف ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں وہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، تو ایسی کوئی بھی روایت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا کوئی ثواب۔ ویسے آپ اللہ کے شاعر کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس کی ایک ہیبت، ایک تعظیم ہے، تو یقیناً اللہ اس پر اس کا قدردان ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھنے کا خاص ثواب ہے، ایسی کوئی ثواب کی فضیلت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بات یہ بھی معروف ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کی پہلی دفعہ نظر پڑتی ہوگی یقیناً اس کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہوگی کہ جو دعا بھی نکلے گی اللہ سن لے گا،
لیکن یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو بھی دعا مانگو قبول ہو، ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بیت اللہ کا غلاف کی تاریخ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر غلاف جو ہے وہ چڑھایا جاتا رہا ہے۔ یہ قریش مکہ بھی چڑھاتے تھے، اور 10 محرم الحرام کو، کیونکہ حاجی جب حج کر کے چلے جاتے تھے تو ان دنوں اس کے بعد پھر صفائیاں ستھرائیاں ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں رمضان آنے سے پہلے مسجدوں کی صفائیاں ستھرائیاں ہوتی ہیں، تو پھر 10 محرم الحرام کو وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور اس بیت اللہ کا غلاف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور اس پہ یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں رکن یمانی پتھر اور حجر اسود، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے بھیجا ہوا ایک پتھر ہے، یہ سفید تھا، حجر ابیض تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کے یہ کالا ہو گیا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کر دے گا، اور یہ بندوں کو پہچان کر بلائے گا اپنے پاس، پہچان لے گا کہ اس نے میرا طواف کیا تھا، اس نے استلام کیا تھا، اس نے بوسہ لیا، اس کے گناہ میں نے جو ہے وہ چوس لیے تھے، اس کے گناہ جو ہے وہ میں نے سلم کر لیے تھے۔ حجر اسود کو اللہ رب العزت قیامت والے دن 2 آنکھیں جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اور آب زمزم کا تحفہ بھی وہاں پر بیت اللہ کی فضیلت میں کچھ کم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم کے اور بھی، اس پر بھی ایک پورا میں نے جمعہ پڑھایا، آب زمزم پہ بھی الحمدللہ، اور حجر اسود پر بھی ایک پورا جمعہ الحمدللہ پڑھایا، ان کی فضیلت پر الگ الگ۔ لیکن آج کی ٹاپک میں صرف یہ اشارہ کرتا ہوں کہ آب زمزم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو بھی دعا آب زمزم پینے سے پہلے جس نیت سے بھی، جس ارادے سے بھی انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اور آب زمزم پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تمام فضائل اور یہ تاریخی حقائق ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ایک دلی وابستگی رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ایک دلی الفت رکھتے ہیں، ایک گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے میٹرک اور ایف اے اور بی اے کے نوجوانوں کو ان حقائق کا علم نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے، اب شعائر اللہ سے اور مسلمانوں کے تاریخی مقامات، مذہبی مقامات سے اور ایسے شعائر اللہ سے ان کو واقفیت جو ہے وہ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔